بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی اس حدیث پاک میں ہدایت ہے کہ ان کے ساتھ لڑو نہیں، ان کو گالیاں مت نکالو، ان کو مارو نہیں، بدتمیزی نہ کرو اور ان کے حقوق غصب نہ کرو۔ یہ سارے مفہوم اس کے اندر داخل ہے استوصوا بالنساء خیرا میں، کہ عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت قبول کرو۔ اور پھر آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، لہذا اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو اس حدیث پاک میں دیکھیں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو وہ ابتدا میں ذکر کر دی کہ عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت کا حکم آپ علیہ السلام نے فرما کر، چونکہ عورت ہمارے معاشرے کا ایک کمزور طبقہ ہے، تو اس کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں، مرد اس چیز کا خیال نہیں کرتے، تو ہر زمانے میں ہی وہ بیچاری مظلوم رہی ہے، تو اس لیے خاص طور پر اسلام نے عورتوں کے حقوق کی بات کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ملتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام نے کمزوروں کے بارے میں وصیت کی، ان میں عورتیں بھی ہیں اور یتیم بچے بھی ہیں۔ تو پہلا حصہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر اس حدیث پاک میں آپ غور کریں کہ آپ علیہ السلام نے پسلی سے عورت کو تشبیہ دی ہے، تو اس کو بعض لوگ تو منفی پہلو کے اندر اس دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جی عورت تو ہے ہی ٹیڑھی پسلی کی پیداوار، تو جیسے پسلی ٹیڑھی ہے عورت بھی مطلب ٹیڑھی ہے، تو یہ بطور عیب کے ذکر کرتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں بطور عیب کے اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ یہ جو تشبیہ دی گئی ہے، اصل میں اس تشبیہ کے اندر آپ تھوڑا غور کریں کہ یہ جو پسلی ہوتی ہے، پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اب اگر پسلی کی ہڈی سیدھی ہو جائے، جیسے ٹانگ کی ہڈی ہے یا بازو کی ہڈی ہے، تو پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر اس ہڈی کو مطلب پسلی کو دوبارہ سے ٹیڑھا کروائیں گے۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اس پسلی کے ساتھ آپ علیہ السلام نے عورت کو تشبیہ دی ہے۔ کیا مطلب کہ بظاہر تو یہ جو پسلی ہے یہ بازو کی ہڈی کے اعتبار سے ٹیڑھی ہے، لیکن فی نفسی ہی وہ بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو نسبت کے اعتبار سے تو وہ ٹیڑھی ہے، لیکن پسلی کو ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پسلی سیدھی ہو جائے گی تو وہ اپنے مقصد پر بھی نہیں رہے گی، اس کا حسن بھی برقرار نہیں رہے گا، اس سے جو مقصود ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوگا، تو یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو بالکل اسی طرح عورت کو دیکھیں کہ عورت مرد کے اعتبار سے مختلف ہے، جیسے پسلی بازو کی ہڈی کے اعتبار سے مختلف ہے، جیسے پسلی ٹیڑھی ہے بازو کی ہڈی کے اعتبار سے، لیکن وہ اس کا ٹیڑھا پن ہی اس کا حسن ہے، اور وہ فائدہ تبھی دے گی جب ٹیڑھی رہے۔ بالکل اسی طرح بے اعتبار مرد کے عورت مختلف ہے، یعنی جو مرد کی صفات ہیں وہ عورت کی صفات نہیں ہے، وہ عورت کے لیے عیوب ہیں، اور جو عورت کی صفات ہیں وہ مردوں کے لیے عیوب ہیں۔ اب کوئی مرد ہو اور گھر میں بیٹھ جائے، شرمیلا ہو، باہر نہ نکلے،